کہ اگر سیاستہ کے اندر ایک حدیث موجود ہے تو کیا انسان اس کو پڑھ کے فوراً اس پہ عمل شروع کر سکتا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کے جو مختلف چین آف نیریٹرز ہیں یا راویوں کا جو سلسلہ ہے اور اس کے ٹیکسٹ کے اندر جو بھی الفاظ ویری کر رہے ہیں ان کو جمع کرنے کے بعد ہی اس سے ایک مسئلہ اوور آل اس کا استنباط ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی کتب ستہ کے اندر حدیث پڑھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس کو دیگر جو روایات ہیں ان کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تاکہ آپ صحیح کنکلوژن تک پہنچیں۔ اس کی مثال آپ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے آپ انٹرنیٹ کے اوپر کوئی دوائی دیکھیں کہ یہ دوائی ٹھیک ہے تو آپ فوراً اس کو استعمال کرنا شروع نہیں کریں گے، بلکہ دیکھیں گے کس پیشنٹ کے لیے کن حالات کے اندر ہے۔ اگر وہ حدیث اخلاق سے متعلق ہے، آخرت سے متعلق ہے، اوورآل فضیلت کے متعلق ہے تو اور بات ہے، لیکن اگر اس سے فقہی مسئلہ کو نکالا جا رہا ہے تو آپ کو شارحین حدیث کی تشریحات، اس کے دوسرے طرق، اس کے دوسرے الفاظ اور سارے ٹیکسٹ کو جمع کر کے کسی عالم سے سمجھ کے پھر ہی آپ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے بعض حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں، ان کے راوی کو کوئی بھول لگی ہوتی ہے، اگر آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ ہے اور دوسری آپ کے سامنے آئی ہی نہیں ہے تو ان کو آپس میں کمپیئر بھی کرنا پڑے گا۔ اسی محدث کے جو کلاس فیلو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ان میں سے کون ہے جس کی سٹیٹمنٹ زیادہ اتھینٹک ہے اور جو باقاعدہ ثابت شدہ ہے، اور کون سے ہے جو ویک ہے یا ضعیف ہے۔ یہ سارا ایک پورا پیٹرن ہے، اس کے مطابق اس کے بعد ہی انسان فقہی مسئلے کے حوالے سے اس کو پریکٹس میں لا سکتا ہے۔ اگر وہ کوئی عمومی ہدایت ہے جس کی قرآن سے ویسے ہی تائید ہو رہی ہے، آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، ترغیب کے بارے میں، تو اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں، لیکن فقہی مسئلے کے لیے اس موضوع کی باقی احادیث کو جمع کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔